فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی آیت کے ترجمے کے بارے میں۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع آخرت کے بارے میں اہل جنت کو خوشخبری۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ یہ روایت زاد المعاد میں ہے۔ حضرت قاسم ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ اطباء نے لکھا ہے کہ میتھی کا جو شاندہ نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے درد، پھیپھڑوں کی بیماری میں بھی نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بہت مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی نصیحت کے بارے میں۔ روایت ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ اس کے بعد ہمارا موضوع گناہ سے آگاہی کے بارے میں۔ کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ اہم عمل کی فضیلت، تسبیح فاطمی کی فضیلت۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی سنت سے آگاہی کے بارے میں، کھانے کے بعد کی دعا۔ روایت ابو داؤد شریف میں، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں، نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا کرو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع نبی علیہ السلام کی ایک معجزے کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق جب ابو رافع کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو سیڑھی سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً صحیح ہو گیا، ایسا ہو گیا جسے کبھی گویا ٹوٹا ہی نہ تھا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک اسلامی تاریخ میں، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بھی ان 10 مبارک لوگوں میں جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کے اسلام کا ذریعہ بنی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے عدالت میں ایک دعویٰ کیا کہ سعید نے میری فلاں زمین دبا لی ہے۔ حضرت سعید کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے عدالت میں حاکم کے سامنے کہا، کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گا، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالش بھر زمین بھی قبضہ کرے گا تو زمین کا ٹکڑا 7 زمین تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حاکم نے ان کو بری کر دیا، مگر انہوں نے دکھے ہوئے دل سے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ ایسا ہی ہوا، وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن وہ گڑھے میں گر پڑی اور گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں یا اس کے بعد ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ کو امید ہے پسند آئے گا، براہ کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔